شہادت قریب آئی تو بیوی نے اپنی شہادت سے 3 دن پہلے اپنی لاڈلی بیٹی حضرت زینب کبریٰ کو اپنے قریب بلایا، اور اس وقت وہ امانت سپرد کی کہ جو امانت بیوی کے پاس کربلا کے واقعے تک باقی رہی۔ اپنے قریب بلانے کے بعد کہا کہ اے میری شہزادی، یہ وہ لباس ہے کہ جو ابراہیم خلیل اللہ کا لباس ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ایام فاطمیہ کا آغاز ہو جا رہا ہے، اور ایام فاطمیہ سے پہلے ایک خوبصورت سی روایت ہم تک پہنچی، اور اس روایت کا ایام فاطمیہ سے پہلے بیان کرنا ضروری ہے۔ روایت یہ کہتی ہے کہ جب سیدہ کائنات کی شہادت قریب آئی تو بیوی نے اپنی شہادت سے 3 دن پہلے اپنی لاڈلی بیٹی حضرت زینب کبریٰ کو اپنے قریب بلایا، اور اس وقت وہ امانت سپرد کی کہ جو امانت بیوی کے پاس کربلا کے واقعے تک باقی رہی۔ اپنے قریب بلانے کے بعد کہا کہ اے میری شہزادی، یہ وہ لباس ہے کہ جو ابراہیم خلیل اللہ کا لباس تھا، اور یہ لباس تم اپنے پاس محفوظ رکھنا، یہاں تک کہ کربلا کے میدان میں جب تمہارا بھائی حسین تم سے یہ لباس طلب کرے تو یہ لباس انہیں دے دینا، اور پھر یاد رکھنا کہ پھر حسین زیادہ دیر کا مہمان نہیں ہے، اور حسین کو جو شہید کرنے والے ہیں وہ بہت بے دردی کے ساتھ میرے لال حسین کو شہید کریں گے۔ یہ واقعہ کتاب تقویم شیعہ میں بندانی نیشاپوری نے نقل کیا ہے، اور 2 حوالے اس کتاب کے موجود ہیں۔ وقائع شہور میں صفحہ نمبر 95 پر بھی یہ روایت موجود ہے، اور بحر المصائب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 45 اور 46 پر بھی یہ روایت موجود ہے۔ ہمیں پھر آگے جا کر اس روایت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ویسے تو سارا اسباب لوٹ لیا گیا اور سارا راستہ پریشان کیا گیا، اسیروں کو شہر بشہر پھرایا گیا، لیکن جب اسیروں کی آزادی کا وقت آیا اور یزید نے کہا کہ اے سجاد تم جو مانگتے ہو ہم تمہیں دینے کے لیے تیار ہیں، تو مولا سید سجاد نے کسی خاص چیز کا سوال نہیں کیا۔ اگر سوال کیا تو کہا کہ وہ اسباب جو تم نے ہم سے لوٹے ہیں وہ ہمیں واپس کر دو۔ یزید ملعون کہتا ہے کہ اس کا لے کر آپ کیا کرو گے، اب کیا اس کی ضرورت ہے؟ تو اس وقت مولا سید سجاد کی زبان مبارک سے جملے نکلتے ہیں کہ اس میں میری مادر گرامی حضرت فاطمہ زہرا السلام علیہ کا سیاہ ہوا ایک لباس موجود تھا، لہٰذا وہی لباس ہمیں چاہیے کہ جو ہماری دادی جان سیا کرتی تھی۔ اور یہ روایت کتاب لحوف کے اندر موجود ہے، سید ابن طاؤس کی لکھی ہوئی کتاب، ملاحظہ فرمائیے گا، اللحوف علی قطر الطفوف، سید ابن طاؤس جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 195 پر یہ روایت موجود ہے۔ اور یہ واقعہ کہ یزید نے جب مولا سید سجاد سے کہا کہ آپ جو مانگتے ہیں ہم دینے کے تیار ہیں، تو مولا نے فرمایا کہ انما طلبت ما اخذ منا، ہم تو صرف وہ طلب کرتے ہیں کہ جو تم نے ہم سے چھینا تھا، لأن فيه مغزل فاطمة بنت محمد ومقنتها وقلادتها وقمیصها فأمر برد ذلك۔ تو مولا سید سجاد نے صرف وہ لباس مانگا کہ جو شہزادی کونین سیا کرتی تھیں، اور شہزادی کونین کا دیا ہوا لباس تھا۔ پھر ہمیں ایک اور روایت بھی نظر آتی ہے کہ جو اس لباس کی اہمیت کو مزید واضح کرتی ہے کہ جب روز محشر ہوگا اور آواز دی جائے گی کہ اپنے نظروں کو جھکا لو کیونکہ فاطمہ بنت محمد اب داخل ہو رہی ہیں، تو اس وقت بھی ایک روایت جو حتیٰ بعض کتب اہل سنت کے اندر بھی موجود ہے، اس کے اندر بھی یہ اشارہ ہے، ملاحظہ فرمائیے گا کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا اذا کان یوم القیامہ ناد مناد من بطان العرش یا اہل القیامہ غضوا ابصارکم لتجوز فاطمة بنت محمد، کہ اپنی نظروں کو جھکا لو یہاں تک کہ فاطمہ بنت محمد گزر جائیں۔ کس طرح سے گزریں گی؟ مع قمیص مغضوب بدم الحسین، اسی قمیص کو لے کر جو حسین کے خون سے رنگین ہوگی۔ اور پھر آگے تشریف لائیں گے، فرمائیں گی اے عدل کرنے والی ذات، تو فیصلہ کر میرے لیے اور میری اولاد کے لیے کہ جن کے اوپر ظلم ڈھایا گیا ہے، اور جو تیرا فیصلہ ہوگا اس کے مطابق ہم راضی رہیں گے۔ اور یہ روایت جو موجود ہے وہ کتاب ینابع المودہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 323 کے اوپر موجود ہے، اور اسی طریقے سے بعض دیگر کتب اہل سنت کے اندر بھی۔ تو شہزادی کونین نے
نہ صرف یہ کہ اپنی شہادت سے پہلے اپنے بچوں کے لیے بچوں کے لیے گھر میں جھاڑو دیا، اور اتنی زخمی ہونے کے باوجود اور ساری تکلیف کے باوجود اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر، ایک ہاتھ دیوار پر رکھ کر بچوں کے کمروں کو ٹھیک کیا اور بچوں کے لباس کو ٹھیک کیا اور ان کے لیے کھانا تیار کیا، یہ پوری روایت موجود ہے۔ تو یہ کام نہ صرف اپنے بچوں کے لیے کیا بلکہ اپنے حسین کے لیے بطور خاص ایک اور امانت دی جو سیدہ زینب کبریٰ کے سپرد کی کہ میرا حسین جب مقتل کی طرف جائے تو ابراہیم خلیل اللہ کا لباس پہن کر مقتل میں جائے، تاکہ اندازہ ہو کہ یہ وہ آ رہا ہے کہ جو خون ابراہیم ہے اور خون رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔